بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آخری عشرہ جاری و ساری ہے، اپنے اختتام کی جانب یہ ماہ مبارک جو ہے وہ جاری ہے۔ اس میں احکامات، جہاں دوسرے احکامات ہیں وہاں پر ایک اور حکم لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں اور سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن وومن لیگ ملتان ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ پروفیسر صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، معنی کیا ہے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلہ کا معنی ہوتا ہے رات، اور قدر قدر والی۔ اب کتنی قدر ہے اس کی، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ خود جیسے موٹیویشن نہیں دی جاتی کہ ہم نے اس سے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ اب 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہوگی۔ ہوا کیا تھا کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تھے، تو وہاں پہ پڑاؤ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے چہل قدمی کر رہے تھے، تو کسی پہاڑی کے پاس سے گزرے تو بڑی خوشبو تھی، اور ایک روایت میں کہیں غزوہ میں جا رہے تھے اور رستے میں ایک پہاڑ کے پاس سے خوشبو کو محسوس کر کے رک گئے۔ اب وہ خوشبو جنت کی تھی۔ یعنی کچھ روایات و مورخین اس میں لکھتے ہیں روایات میں کہ آقا علیہ السلام نے دنیا میں فرمایا کہ مجھے 2 جگہ پر جنت کی خوشبو پتہ چلی۔ ایک بی بی فاطمہ الزہرا کے سر کو جب چومتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے، اور دوسرا یہ پہاڑی کا جو واقعہ۔ تو آقا علیہ السلام وہیں رک گئے اور رب سے ہم کلام ہوئے کہ مولا کریم یہاں کیا ایسا خاص ہے نا کہ جنت کی خوشبو اس زمین پر پائی جا رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو الہام کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے جو قرآن بنا، اور کچھ بات چیت اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ رہتی ہے جو حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ایک ایسا شخص دفن ہے جو کہ بنی اسرائیل سے ہے، اور اس نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیے، یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے، جو بنی اسرائیل کا اس دور کا تھا اس کو بلند کرنے کے لیے 1000 مہینے اس نے محنت کی۔ تو اس کا اجر یہ ہے کہ ہم نے اس کو ابھی ہی جنت عطا کر دی، اس کی قبر جنت کا باغ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں تو لگتا ہے خوشی کی بات ہے، سبحان اللہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اور آقا علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ اب غمگین کیوں ہوئے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم امتیوں کو، مسلمانوں کو، کہ ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام غمگین ہوئے، یہاں تک کہ اس غم میں صحابہ کہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو باقاعدہ رواں ہو گئے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ ہاتھ اٹھا کہا، مولا کریم اس شخص کو تو نے اتنا اجر دے دیا، میری امت میں ایسا کوئی شخص ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو تو 1000 سال عمر ہی نصیب نہیں ہوگی، تو وہ تو اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ لائک جیسے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ہے، وہ اپاہج ہے، وہ ڈسیبل ہے، وہ نہیں ریس کر سکتا، کرکٹ نہیں کھیل پاتا، تو مائیں دکھی ہو جاتی ہیں نا، تو پھر ان کا آلٹرنیٹ ڈھونڈا جاتا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں ہم سے کتنی، اور وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے، وہ تو ہیں جنتوں کے سردار، اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ اجر نصیب ہو جائے، بیکاز کہ وہ 1000 مہینے کیسے تبلیغ کرے گا، کیسے جہاد کرے گا، اس کی تو عمر نہیں ہوگی۔ تو آقا غمگین ہوئے، اللہ نے اسی وقت سورت نازل کر دی، یعنی غم رسول اللہ کو ہوا، روئے وہ، اور فائدہ ہم سب کو ہو گیا۔ اور وہ کیا ہوا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے نبی ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہو۔ اب آپ کو لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینے نہیں جہاد کرنا پڑے گا، آپ کو صرف لیلۃ القدر کی رات میں جاگنا ہوگا۔ لیلۃ القدر کی رات، جو قدر کی رات ہے، اس کو تلاش کیسے کیا جائے، اس کے کیا احکامات ہیں، کیا تلاش کرنے کے لیے مسلم شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے پورا سال میں ڈھونڈا تو میں نے اسے رمضان میں پایا، ٹھیک ہے، پھر میں نے اسے رمضان میں ڈھونڈا تو اس کو میں نے آخری 10 دنوں میں پایا، اور جب آخری 10 دنوں میں ڈھونڈا تو میں نے اسے تاک راتوں میں پایا۔ اب تاک راتیں ہم نے اپنے آپ کو یعنی 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 اور 29، یہ 5 راتیں جو ہم نے جاگنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ کر رہے ہوں گے، اس سے اچھی بات دیکھیے، اجر تو مل رہا ہے عبادت کا، اب رب کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اس وقت کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے
اللہ نے فرمایا کہ وہاں اس وقت تنزل الملائکۃ والروح فی کل امر، اللہ کے حکم سے سارے کے سارے روح الامین بھی، جبریل بھی اور فرشتے بھی زمین پر اتریں گے، سلامن، وہ تمہیں سلام کریں گے، ٹھیک ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. سبحان جیسے کوئی سیلیبریٹی نہیں آتی تو جی. سارے کھڑے ہوتے ہیں جی، ملتے ہیں، اور جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت اس رات میں 1000 مہینے کی عبادت لینے کے لیے، خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور رب ہمیں سیلیبریٹی بنا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں فرشتوں کے ذریعے، فرشتے آ کے ہمیں سلام کرتے ہیں، اور آپ پھر اس سلام کو محسوس کرتے ہیں، جی ہاں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی کوئی ہے یہاں، کوئی کچھ اچھا ہوا ہے، اندر سے آپ خوش ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عبادات تو کرتے ہیں آپ، اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا نشانیاں کیا ملتی ہیں، کیا روایات کچھ اس سے ریلیٹڈ ہیں؟ کچھ روایات ہیں اس سے جو بتاتی ہیں کہ وہ جب دن چڑھتا ہے اس کا، لیلۃ القدر سے اگلا دن، وہ تپش کے بغیر چلتا ہے، یعنی سورج کرنے کر کے نہیں نکلتا، سورج نکلتا، اور اس رات میں شیاطین تو ویسے بھی نہیں ہوتے، لیکن شیاطین جیسی جو مخلوق ہے، جس پہ زیادہ اثرات ہیں، ان سے ڈوگز ہو گئے، ڈنکیز ہو گئے، کہ ان کی آوازیں نہیں نکلتی. رات میں سکون ہوتا ہے، چاہے شدت کی گرمی بھی ہوگی نا، آپ کو گرمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ایک سکون سا محسوس ہوگا، یہ نہیں کہ اس کی تیز ہوائیں آندھیاں چلنا شروع ہوں گی، سکون ہوگا. یہ اس کی ظاہری نشانیاں بتائی ٹھیک ہے. گئی. اچھا، اس کے ساتھ ہی مختصراً یہ بھی بتا دیں کہ عبادات کیا کی جائیں اس رات میں، اس رات کو تلاش کرنے میں کیا معمول بنایا جائے؟ معمول میں آپ تسبیح تحلیل زیادہ کریں، اور اس پہ ہماری پہلے بھی شاید اعتکاف کے حوالے سے بات ہوئی تھی، جی، وہی بات ہوگی کہ وہ کام کریں جس میں آپ کا دل لگتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں کوئی کہتا ہے صلاۃ التسبیح پڑھیں، اچھا ہے، ضرور پڑھیں. صلاۃ الخیر اگر وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. جی، تراویح پڑھنے کے بعد آپ کا دل لگتا ہو، تو آپ کو دل لگ رہا ہے تلاوت کرنے کو، اب تلاوت کرنے بیٹھ، یعنی ٹھیک ہے، وہ چیز جو آپ کو کنیکشن لگواتے ہیں کہ جی وائی فائی سے نہیں چل رہا تو جی 4G لگا دیتے ہیں، 4G سے نہیں آ رہا تو کسی کا ہاٹ اسپاٹ لے لیں. کنیکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کنیکشن جیسے رب سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ لیلۃ القدر آپ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، ہمیں آگاہ کر رہی تھیں لیلۃ القدر کے حوالے سے. 1000 مہینوں سے بہتر رات، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ رات نصیب فرمائے اور ہمیں عبادت کرنے کی اس میں توفیق عطا فرمائے. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.